اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نوح کا دوسرا اور آخری رکوع آیت نمبر 21 اس کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے طریقۂ تبلیغ کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کریم میں بارہا نبی کی اطاعت کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام امت کو پہنچایا، لیکن آپ کی جو قوم تھی اس معاملے میں جو ہے انہوں نے نہ اللہ کی وہ توحید پر کاربند ہوئے، نہ آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان لائے، نہ شرک کو انہوں نے چھوڑا۔ تو گزشتہ آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قوم کے بارے میں شکوہ کیا اور اپنا فریضہ منصبی جو انہوں نے ادا کیا اس بارے میں گزشتہ آیات میں گزر چکا۔ آج کی آیت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام، حقیقی نام عبد الغفار تھا، عبد الغفار۔ لیکن کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ روتے تھے، آہ و بکا کرتے تھے اپنی قوم کی حالت پہ، تو اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اسی سے ایک لفظ ہے نوحہ، تو نوح کہتے ہیں بہت زیادہ آنسو بہانے والا، رونے والا، آہ و بکا کرنے والا۔ اب آیت نمبر 21 میں اللہ کا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ قال نوح علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں ربی انہم عصونی، اے میرے پروردگار بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، ان لوگوں نے یعنی میری قوم کے لوگوں نے میری نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اور جن کی اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ یعنی اس وقت کے جو چودھری تھے، وڈیرے تھے، جو مالدار تھے، صاحب اولاد تھے، ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی جو ہے انہوں نے بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ اسی قسم کے حالات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بڑے بڑے سردار، چودھری وڈیرے، وہ فلاں جو چودھری ہے، فلاں جو وڈیرا ہے، فلاں جو جناب سردار ہے، کسی بڑے آدمی نے تو محمد کا دین قبول نہیں کیا، اس کا دین قبول کرنے والے تو یہ بلال حبشی اور اصحاب صفا والے، جن کے پاس نہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا، نہ پہننے کو صحیح ڈھنگ کا کوئی کپڑا ہے۔ تو اگر تو کوئی وڈیرا، کوئی چودھری محمد کے دین پہ ایمان لاتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو پھر بتاؤ۔ تو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے متعلق، کہ ان کی اکثریت جو قوم تھی وہ اپنے وڈیروں، اپنے چودھریوں اور سرداروں کے پیچھے لگ کے یہ جو ہے ایمان اور دین انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ کی توحید پر کاربند نہیں رہے۔ اب یعنی یہاں 2 چیزیں، ایک تو مال اور دوسرا ہے اولاد۔ جو صاحب اولاد ہیں، جو صاحب مال ہیں، تو اس اعتبار سے یہ جو 2 چیزیں ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں تھوڑی سی عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ ہاں جی۔ جب نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہاں جی، پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ان کو یہ بولیں کہ آپ نے قرأت نہیں پڑھنی، صحیح، ٹھیک امام ہے، نے پڑھنی ہے، ہاں جی، پیچھے اس امام کے بالکل اللہ ایسے، اکبر۔ جی جی، کئی لوگ جو ہے نا وہ قرأت پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، ہاں جی، جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں، ضروری نہیں، یہ بالکل، مطلب نہیں کرنا چاہیے، ہاں جی، خاموش رہنا چاہیے، خاموش ہاں رہنا۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی سجدے میں یا رکوع میں جاتے ہیں تو یہ انگلیاں جو ہے نا یہ گھٹنوں سے آگے نہیں جانی چاہیے، صحیح، ہاں؟ کئی لوگ یہاں تک لے جاتے ہیں، یہ آپ کا ٹھیک ہے، سمجھانا فرض ہے، انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے، ہے؟ جی جی، ایک مرتبہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس سے پہلے 1-2 مرتبہ کہہ دیا کرو، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ، جی جی، یہ ضروری چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، نماز کے بارے میں جو کچھ آپ کو پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ پھر دوسرا جو ہے نا آپ ذرا اس طرح پڑھو کہ پڑھیں تاکہ آپ کا پیچھا خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، اس طرح کرو تھوڑا سا، ہاں ہاں اس طرح کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی، اس میں حرج نہیں ہے کوئی، چلو ٹھیک ہے، اچھا جی، جو میرے ذہن میں بات ہاں آئی جی، میں نے کر دی۔ جی جی، السلام علیکم۔ اچھا جی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار، بے شک ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا اور پیروی کی، اتباع کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ جن کے مال اور ان کی اولاد نے ان کے لیے خسارے کے علاوہ کسی چیز کی بڑھوتری اور اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ یعنی 2 چیزیں انسان کی گمراہی کا جو ہے وہ باعث بن جاتی، ایک مال اور ایک ہے اولاد۔ قرآن کریم میں بارہا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات بھی جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ام عطیہ سے مروی ہے،
فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور انصار کو ایک گھر میں جمع فرمایا، پھر حضرت عمر کو بھیجا ان کی طرف، کہنے لگی وہ آ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور سلام کیا، خواتین نے جواب دیا، حضرت عمر نے فرمایا میں تمہاری طرف نبی کا قاصد بن کے آیا ہوں، یعنی ان خواتین کو۔ تو کہنے لگی ہم نے کہا کہ نبی اور اس کے قاصد کو خوش آمدید۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم اس بات پہ بیعت کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، بدکاری نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو جان سے نہیں مارو گی، کوئی بہتان نہیں گھڑو گی، اور کسی نبی اور کسی نیکی کے کام میں نبی کی نافرمانی نہیں کرو گی؟ تو کہنے لگی ہم نے اقرار کیا اور گھر کے اندر سے ہاتھ بڑھا دیے۔ تو حضرت عمر نے باہر سے ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگے اے اللہ تو گواہ رہ، یعنی یہ بیعت حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی اور بیچ میں واسطہ حضرت عمر تھے۔ خیر یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نیکی کے کام میں ان کی نافرمانی نہ کرنے کی بھی بیعت جو ہے یہ لی گئی۔ اسی طرح اور دیگر روایات ہیں کہ جس میں نبی کی جو ہے نافرمانی اس سے بچنے کی جو ہے وہ بیعت اور اس کی جو ہے وہ تلقین ہے۔ تو جس طرح اللہ کی نافرمانی یہ کیا ہے گناہ ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ کا رسول حقیقت میں اللہ کا حکم ہی وہ بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی اپنے باپ سے کہا تھا فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، کیا میرے باپ میری بات مان لے، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہوں کہ صراط مستقیم میرے پاس ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو رتبے کے اعتبار سے باپ کا مقام ہے، لیکن جہاں ہدایت کا معاملہ ہے تو بیٹا وہ وقت کا نبی ہے وہ۔ اور اس معاملے میں آپ نے اپنے باپ پہ واضح کیا قد جاءنی من العلم، کہ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا علم ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، ایک تو اللہ کی بارگاہ کے سامنے یہ شکوہ کیا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، میری فرما برداری کرنے کے بجائے انہوں نے ان لوگوں کی اطاعت اتباع اور فرما برداری کی کہ جو مال میں اولاد میں زیادہ تھے، یہ ان کے پیچھے لگے رہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ دو چیزیں ہیں یہ انسان کی گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں، یعنی یہ آزمائش ہے انسان کے لیے، مال بھی اور اولاد بھی۔ اور جہاں دین اسلام نے حلال مال کمانے کی ترغیب دی ہے، وہیں حلال اور جائز ضروریات پہ خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ یہ نہیں کہ حلال کماتے ہوئے بھی حرام ذرائع سے جو ہے وہ کمایا جائے اور خرچ کیا جائے تو ضروریات سے ہٹ کر خرچ کیا جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 69، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، یہ آیت نمبر 69 ہے۔
کہ ان لوگوں کی طرح کہ جو تم سے پہلے گزرے وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، اور کیا ہے اولاد میں بھی زیادہ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ پیروی نہیں کی۔ پھر سورہ سبا میں بھی اللہ نے اسی بات کو، دونوں چیزوں کو ذکر کیا۔ سورہ سبا کی 35 نمبر آیت، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ یہ جو مشرکین تھے، کافر، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی ان لوگوں کو اپنی مال اور اپنی اولاد پہ گھمنڈ، غرور اور تکبر تھا۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت 20 اللہ نے دونوں چیزوں کو آیت نمبر 20 میں بھی ذکر کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے، زینت ہے، اور تمہارا آپس میں تفاخر، فخر کرنا ہے، اور کیا ہے مال اور اولاد کی کثرتی طلب ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا، مال کو بھی، اولاد کو بھی۔ سورہ کہف کی 46 نمبر آیت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، بیٹے، یہ کیا ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، فرمایا کہ جو نیکیاں پائیدار رہنے والی، باقی رہنے والی ہیں، وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور امید وابستہ کرنے کے اعتبار سے بھی کیا ہیں بہتر ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 6 اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، کہ پھر ہم نے تمہیں موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری جو نفری تھی وہ پہلے سے بڑھا دی۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 77 اللہ تعالیٰ فرماتے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال اوتین مالا وولدا، یہاں بھی دونوں چیزوں کو ذکر کیا کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ جب آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی کفار اور مشرکین کو تنبیہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مال اور اولاد، یہ جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ایسے ہی آخرت میں بھی ہمیں ضرور مل کر رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 اللہ نے مال اور اولاد دونوں کو یہاں بھی ذکر کیا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جو ہیں جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 دونوں چیزوں کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، مال کو بھی اور اولاد کو بھی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا نہیں کام آئے گا ان کے، نہ ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ آپ کو ان منافقین کا جو مال ہے اور جو اولاد ہے وہ تعجب میں نہ ڈالے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کفار کے پاس مال بھی ہے اور جناب ہر طرح کی آسائش ہے، رعب بھی ہے، اور
اثر و رسوخ بھی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان کے مال اور ان کی اولاد کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں، کہ اللہ نے انہیں دنیا میں مگن کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 85۔ اللہ فرمانے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان منافقوں کے مال اور ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، وہ بہو وہی آیت ہے جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ آگے سورہ مجادلہ آیت نمبر 17، مال اور اولاد کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ اللہ کے سامنے ان کی اولاد ان کا مال کام نہیں آئے گا کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو عمومی طور پر کیا ہے، مال انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہی مال اچھا ساتھی بھی ثابت ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اس شخص کے لیے اچھا ساتھی ہے لمن ادا حق اللہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا کر دیا مال میں سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے بیٹھے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاقلون یوم القیامت الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، فرمایا جو لوگ دنیا میں بہت مال و دولت رکھتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، ہاں جس نے دائیں بائیں ہر طرف حقوق ادا کیے، تو ایسے لوگ وہاں بھی دولت مند ہوں گے جنہوں نے اس مال میں سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کے حقداروں کا جو ہے وہ حق نکال دیا، اب وہ آخرت میں بھی کیا ہے مالدار ہوں گے۔ تو مال کمانے کے اسلام کے مقابلے میں بہت سے نظام ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، یہ سارے نظام ظالمانہ ہے، جابرانہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کماؤ بھی حلال ذرائع سے، اور آگے جو خرچ کرنا ہے وہ بھی حلال اور جائز ضروریات اور جائز مصرف پہ خرچ کیا جائے، اور حقداروں کا آپ حق نکال کے پھر مال کو جمع بھی کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ ایک اور روایت ہے ابن ابی شیبہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ، فرمایا کہ جس نے حلال دنیا جس شخص نے حلال مال جمع کیا، اس کی غرض کیا تھی؟ استعفافا عن المسألة، سوال سے بچنے کے لیے اس نے حلال مال جمع کیا، حلال کمایا ہوا مال جمع کیا تاکہ کل کو سوال نہ کرنا پڑے۔ وسعیا علی اہلہ، اپنے گھر والوں کی کفایت کے لیے حلال مال جمع کیا۔ وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسی پر مہربانی اور نرمی کرنے کے لیے کہ کبھی اس کو ضرورت پڑے گی، میرے پاس جمع مال ہوگا، چلو اس پر بھی مہربانی ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے۔
تو فرمایا لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، حضور نے فرمایا ایسا شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس کے برعکس اگر ہوا ومن طلب الدنیا حلالا، فرمایا کہ جو شخص حلال مال جمع کرتا ہے یا طلب کرتا ہے مقاصراً مرائیاً، کثرت مال اور ریاکاری کی نیت سے، مال حلال ہے لیکن جمع کس لیے کر لیا؟ تاکہ مال بڑھ جائے اور اس کا اثر و رسوخ ہو، اور ریاکاری اس کا جو ہے وہ مقصد تھا۔ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، فرمایا کہ ایسا شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو یہ تو حلال مال کو اگر جائز نیت، جائز مقصد کے علاوہ ناجائز مقصد کے لیے جمع کرتا ہے، یہ اس کی وعید ہے۔ تو جس نے کمایا ہی حرام ہے اور پھر وہ اس کو جمع کرتا ہے، تو یہ گناہ در گناہ، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کا اتباع کیا کہ جن کی مال اور اولاد نے سوائے خسارے کے جو ہے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا ہے۔ تو گویا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کا جو سبب ہے وہ یہ مال اور اولاد، اور جو وڈیرے تھے، چودھری جو سردار تھے، ان کی گمراہی اور ان کی اتباع بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کا باعث بنی۔ اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ باقی آج جو ہے وہ یکم رجب ہے، اور احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوا کرتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو باعث برکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی آج ہی سے شامل کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم۔ کیا الحمد للہ، سب خیر؟ الحمدللہ۔